بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں. وزن الفعلی وزن الفعلی شرطہ ان یختص بہ کشمر وضرب او یکون. اس کا حرف وہ پیچھے جائے گا ان کے اوپر نا. ان یختص وہاں بھی نصب دیا ان نے، اور اب او یکونا یہاں بھی نصب آئے گا. فی اولہ زیادتن کا زیادتہ غیر قابل للتاء ومن ثم امتنع احمر وانصرف یعمل. اب اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 9واں سبب ہے. اسباب 9 جو ہیں 9 ہے نا: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان اور وزن فعل. یہ 9واں سبب ہے غیر منصرف کا جو سبب بنتا ہے. غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں 2 سبب ہو یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو. آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ وزن فعل. وزن فعل سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ خاص ہو وزن فعل کے ساتھ. بھی کی جو ضمیر جا رہی ہے یعنی کہاں جا رہی ہے؟ فعل کے ساتھ، فعل کی طرف جا رہی ہے. کہاں جا رہی ہے ضمیر؟ فعل کی طرف. یعنی کہ وہ وزن خاص ہو کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ. تو اس کی مثال دی ہے کا شمرا. شمرا یہ باب تفعیل کی ماضی ہے. باب تفعیل مزید فی جو ہے اس کی ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے. شمرا فعل کے ساتھ خاص ہے. و دوریبا، اور دوریبا جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے فعل مجہول کا صیغہ ہے. فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول. اب اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے شمرا، ٹھیک ہے، شمرا کا مطلب ہوتا ہے اس نے دامن سمیٹا. اب کسی کا اگر نام رکھ دیں تو یہ وزن فعل ہو جائے گا اور یہ پھر غیر منصرف بن جائے گا. اسی طرح دوریبا ہے، یہ بھی وزن فعل ہے، فعل کے ساتھ خاص ہے. اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے دوریبا تو یہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اس کی آپ ایسے 2 قسمیں بنا لیں کہ وہ وزن خاص ہوگا فعل کے ساتھ یا فعل کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، یعنی مشترک ہوگا. تو ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ وزن شرط یہ کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو. اس کی مثال شمرا دوریبا دے دی ہے. کہہ رہے اگر فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، یعنی وہ ایسا وزن ہو کہ مشترک ہو اسم میں بھی اور فعل میں بھی، اسم میں بھی فعل میں بھی. جیسے احمد ہے، یشکر ہے، تغلب ہے، نرجس ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے شرط یہ ہے یعنی کہ شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف عطین حمزہ، تا، یا، نون. اب احمد میں حمزہ آ رہا ہے اور یشکر میں یا آ رہا ہے، تغلب میں تا آ رہا ہے، نرجس میں نون آ رہا ہے، حروف عطین آ رہا ہے. تو ایک شرط یہ پائی گئی کیا کہ حروف عطین میں سے کوئی حرف شروع میں آ جائے. ایسا وزن جو خاص نہیں ہے یعنی مشترک ہے اسم میں بھی اور فعل میں بھی. تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حرف آ جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہا کو قبول نہ کرے. تو یا ملن وزن فعل تو ہے اور شروع میں حرف عطین بھی آ رہا ہے، لیکن اس کی مونث جو ہے نا تا کو قبول کرتی ہے. یا ملتن، ناقتن، یا ملتن کوی اونٹنی. تو یہ ہو جائے گا منصرف. اور احمد یہ ہوگا غیر منصرف کیونکہ یہ تا کو قبول نہیں کرتا. تو اس کی آپ مختصر سی اس طریقے سے تقریر کر سکتے ہیں کہ وزن فعل اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ وزن جو فعل کے ساتھ خاص ہو. پہلی مثال دی ہے شمرا اور دوریبا. اگر کسی کا نام ہم نے شمرا رکھ دیا اور دوریبا رکھ دیا تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا کیونکہ یہ وزن جو ہے فعل کے ساتھ خاص ہے. لیکن وہ وزن جو کہ اسم میں بھی پائے جاتے ہیں اور فعل میں بھی پائے جاتے ہیں ان کے لیے 2 شرائط ہیں. ایک شرط کیا ہے کہ شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے احمد ہے، احمر ہے.
اور دوسری یہ کہ تا کو قبول غیر قابل للتائی تا کو قبول نہ کریں. تو یہ ہے وزن فعل. سمجھ میں آ گیا سبق آج کا.